وہ ایک ایک الفاظ پر سو موٹو بنتا ہے، بلے کا نشان بیلٹ پیپر ہوگا یا نہیں۔ تمام سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ ہلچل مچ گئی ہے، تو ان کو آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے لایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سین نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ سین، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے ناظرین پاکستان کی جو الیکشن آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اس کا جو عمل تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو آخری دن تھا وہ گزر چکا ہے، اب اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا۔ اسی پر آج ہم اپنے بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی یاسین لق صاحب نے۔ یاسین لق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ یاسین لق صاحب، کیسے دیکھ لیں معاملات کو؟ کیونکہ ایک طرف تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ بھی ختم ہو گئی ہے، دوسری جانب نون لیگ کے اوپر بھی بات کریں گے، یہ اس کے اوپر الیکشن کے اوپر ذرا نظر دوڑائیے گا۔ جی بہت شکریہ جہازیب۔ دیکھیں، گزشتہ 2 روز سے جو مسلم لیگ نون میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کی جو ضمانت کنفرم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس پر نون لیگ کی قیادت سمیت بہت سارے سینئر لیگی رہنما، جس میں مریم اورنگزیب بھی ہیں، مریم نواز بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، انہوں نے شدید الفاظ میں رد عمل دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اب سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پر آنے والا جو رد عمل ہے، ان الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں، وہ ایک ایک الفاظ پر سو موٹو بنتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ ان کے الفاظ جو ہیں کورٹ کے فیصلے پر تنقید اور الفاظ کے چناؤ، الفاظ کا استعمال، ان کا انداز بیان، اس پر سو موٹو لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا پروسیجر جو 8 فروری کے حوالے سے ٹارگٹ ہے وہ جاری و ساری کیا ہوا ہے، وہ اپنے کام کی طرف گامزن ہے۔ اس کی سکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی جو جمع کروائے گئے تھے ان کی سکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور وہ کام اپنے تیزی سے جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر ہوگا یا نہیں۔ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اگر ہوتا ہے تو دین کیا ہوگی، عمران خان کا اور ان کی پارٹی قیادت اور دیگر رہنماؤں کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ 2 باتیں۔ ٹھیک ہو گیا یاسین لق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جیسے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کو ہے اس کو بھی پوری ایکول رائٹس ملے ہیں، کیونکہ ان کی تو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا، تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کتنا ان کو ملی ہے، سرفیس ملی ہے؟ دیکھیں، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی، بڑا کلیئر واضح نظر آ رہا ہے۔ مختلف حلقوں میں، بلکہ آلموسٹ حلقوں میں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یا ڈائریکٹ گئے ہیں تو کاغذات نامزدگی وہ ان سے چھین لیے گئے ہیں، انڈائریکٹ گئے ہیں اپنے کونسل کے ذریعے، اپنی فیملی ممبران کے ذریعے جمع کروانے بھی جائے گئے تو ان سے بھی چھین لیے گئے ہیں۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ تو ان کو پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، وہ تو جانبداری کی طرف دن بدن جو ہماری انتظامیہ اور کچھ ادارے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کا بڑھنے سے پی ٹی آئی تو شاید سروائیو کر جائے، آنے والے وقتوں میں یہ سیاہ دھبا شاید ادارے اپنے منہ سے نہ دھو سکیں۔ باقی رہی بات پی ٹی آئی اور عمران خان کی، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر ایک پلان بی بنایا ہے انہوں نے، اس پلان بی کا بڑا ہی جب سے اس کا انکشاف ہوا ہے تمام سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ ہلچل مچ گئی ہے۔ انہوں نے 200 سے 250 جو لوگوں کی لسٹ مانگی اپنے پارٹی متحرک کارکن جو ہیں ان سے، ورکر سے، وہ ان میں زیادہ تر اکثریت 60% سے زیادہ انہوں نے وکلا مانگے ہیں، جو وہ وکلا جو ایماندار ہوں، وہ وکلا جن کا ماضی، سینئر وکلا کی بات ہو رہی ہے، سینئر وکلا ایماندار ہو، ماضی بے داغ ہو، اور وہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں وہ لوٹے نہ بن سکے، وہ اپنا نظریہ تبدیل نہ کر سکے، اپنا ایمان پیسوں یا کسی بھی لالچ کی خاطر بیچنے والے نہ ہوں۔ ایسے افراد کی فہرست طلب کی ہے، ان افراد کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نامزد کر کے الیکشن لڑوایا جائے گا۔ اگر بلے کا نشان نہیں بھی آتا بیلٹ پیپر میں تو ان کو آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے لایا جائے گا، اس میں 60% وکلا، باقی 40 to 30% جو ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے رہنما، کارکن اور ورکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو الیکشن کنٹیسٹ کروا کر، جتوا کر، یعنی کہ عمران خان کے کہنے پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک کھمبے کو بھی عمران خان نامزد کر دے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے تو عوام اس کو ووٹ دے گی، عوام کا رجحان بھی اسی طرف جا رہا ہے، تو جو 200 سے 250 لوگ وہ سامنے لا رہے ہیں ان کو نامزد کرنے کے بعد
ان کی جیتنے کے بعد دین عمران خان ڈیسیجن کریں گے کہ پارلیمنٹ میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے اور آگے بیٹھ کے پھر کس طرح کھیلنا ہے. آگے بیٹھ کے کس طرح کھیلنا ہے. جی پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. یاسین صاحب آپ ذکر کر رہے تھے مریم اورنگزیب کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے عمران خان کی ضمانت کے متعلق، مسلم لیگ نون کافی غم و غصے کا اپنا اظہار کر رہی ہے. مریم نواز کی جانب سے بھی لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے، جبکہ مریم اورنگزیب نے تو پوری پریس کانفرنس کر دی ہے جس میں انہوں نے معصوم کے لفظ کو لے کے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا اس فیصلے کو. تو یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ تو چلیں انجوائے کرتی ہے، لیکن جب اس کے دوسری جماعت جو مخالف ہوتی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں جاذب، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، یہ خان صاحب نے آج سے چند سال پہلے کر دیا تھا کہ جب تک عمران خان کہ میاں نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جب بھی کھیلے ہیں اپنے امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہیں. امپائر کے ساتھ جب تک ڈیل نہیں ہوتی وہ کبھی میچ نہیں کھیلے. تو یہ نظر آ گیا پاکستان انہوں نے کس طرح امپائر کو مینیج کیا، ڈیل کی. ان کو پلینگ فیلڈ جو ہے نا مل گئی ہے، لیول ان کے لیے لیول ہے اور بلکہ ون سائیڈڈ ہے. میاں نواز شریف میں آپ کو واضح بتانے جا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کو پلینگ فیلڈ دے دیا گیا، پی ٹی آئی کا نشان بلے کا نشان بیلٹ پیپر آ گیا، عمران خان کی رہائی ہو گئی، باہر آ گئے، تو نواز شریف الیکشن نہیں لڑے گا. یہ میری پریڈکشن آپ یاد رکھیں. میاں نواز شریف صاحب بائیکاٹ کر جائیں گے، وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. عمران خان کے اگر مقابلے میں اگر ان کو جیل سے رہا کیا گیا اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا، نواز شریف کبھی الیکشن نہیں لڑے گا. لیکن وہ تو پرعزم ہے کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں چوتھی. بے شک بننے جا رہے ہوں، وہ اس ون سائیڈڈ لیول پہ بننے جا رہے ہیں. مقابلے کی سطح پر جو ان سے ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل سے کسی قسم کا ان سے انحراف ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ یار یہ ڈیل تو پوری طرح فلفل نہیں ہو رہی، دین وہ نہیں الیکشن لڑیں گے، وہ بائیکاٹ کر جائیں گے. یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یاسین لق صاحب، بیلٹ پیپر پر آپ کو بلے کا نشان نظر آ رہا ہے؟ بیلٹ پیپر بالکل بلے کا نشان مجھے نظر آ رہا ہے، اور آنے والے انتخابات میں عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو رہا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بلے کے نشان کو یہ نہیں مٹا سکتے. وہ بلے کا نشان اکیلے عمران خان کا نہیں ہے، وہ میجورٹی آف جو ان کے ورکرز ہیں، سیاستدان ہیں، پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے اس وقت جتنے بھی سروے ہوئے ہیں وہ 70% پلس پی ٹی آئی کے حق میں گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 13 کروڑ زیادہ عوام کا نشان ہے. وہ 13 کروڑ سے زیادہ عوام کا نشان ہے، اور وہ کسی بھی طرح یہ لوگ مٹا نہیں سکتے. مٹائیں گے تو پھر حالات جو ہے نا کسی اور طرف چلے جائیں گے جو ہم سب جس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا، حالات کسی اور طرف چلے جائیں گے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز. اپنا بہت سا رکھیے گا خیال. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.